السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اور کروڑوں سلام ہو پر پروگرام چل رہا ہے، اور آج اس کا 79 پروگرام چل رہا ہے. 79 سیریل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور تکمیل تک پہنچائے. بات چل رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر. کل میں نے مختصر آپ کے سامنے ان خصوصیات کا ذکر کیا تھا جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ذاتی طور پر وہ خصوصیت کسی بھی امتی میں موجود نہیں ہے. آج جو ہم بات آپ کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کسی نبی کے ساتھ نہیں. اس بات کا ہم ذکر کریں گے، مختصر بات کریں گے. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح جتنی روایتیں نقل کر رہے ہیں سب صحیح روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے ایک ایسا روب دیا ہے. روب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی اپنے آپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور دشمن جو ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ کر کے اندر سے خوف کھاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی. آپ نے فرمایا، صحیح ہے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر دشمن ہوتا ہے تو دشمن ہم سے خوف کھاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہوتے تھے وہ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھل مل کر کے رہتے تھے. جب کبھی دشمنی کی نیت سے کوئی بھی آیا تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ کیا ہو گیا ہے، لرز گیا ہے. ابو جہل جو کہ چوٹی کا دشمن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپیل کی کہ میرا پیسہ اس نے لے رکھا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے. انہوں نے کئی قریش کے لوگوں سے کہا، قریش والوں نے جان بوجھ کر شرارتاً کہا کہ دیکھو اگر کوئی پیسہ دلا سکتا ہے تو یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیسہ تمہارا دلوا سکتے ہیں جا کر. یہ بولیں گے تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ابو جہل سے تو ان کا ایسے معاملہ ہے، یہ اگر جا کر کے بولیں گے تو حضور کی وہ بے عزتی کرے گا. وہ باہر کا آدمی تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا، اللہ کے رسول میرا پیسہ یہ لیا ہے اور واپس نہیں کرتا. حضور نے فرمایا چلیے. اب یہ لوگ یہاں جو کھڑے تھے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب دونوں میں بے عزتی ہو اور کب ہم تالیاں بجائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کا. ابو جہل نکل کر کے آیا. حضور نے فرمایا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ ابو جہل پانی پانی، اور اس نے جا کر کے کھٹ سے نکال کر کے اس غریب کا پیسہ دے دیا. اب یہ لوگ بڑے تعجب میں کہ اتنے لوگوں نے ابو جہل سے کہا، کسی کی بات نہیں مانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئی. لوگوں نے جا کر کے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تم نے تو یار ہم لوگوں کے ایک دم توقع کے خلاف کام کیا. انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ہمارے دروازے پہ آ کر کے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا اونٹ سامنے کھڑا ہے اور وہ میری کھوپڑی پکڑنے کے لیے تیار ہے اگر میں حضور کی بات نہیں مانوں گا. یہ ابو جہل کی مثال اس لیے دی کہ ابو جہل جیسا شخص بھی اللہ کے رسول کے سامنے جب آتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی. یہ ابو لہب کی بیوی ہے. جب تبت یدا سورت نازل ہوئی تو یہ بڑی بدزبان عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر کے کسی کو گناہ کی بات نہیں کہی ہے، صرف ابو لہب کو کہی ہے.
اور ابو لہب کی بیوی کو کوئی. آپ اندازہ یہ کریں کہ شرارت اور خباثت اس کی کتنی رہی ہوگی کہ رحمت للعالمین نے نوٹس کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، پھر اس کے بعد وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے اللہ کے رسول کے راستے میں کنکر کانٹے ڈالتی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. اس نے جب سنا کہ ہمارے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حجو کی ہے، وہ بڑی بفری ہوئی آئی اور یہ کہا کہ اگر مجھے مل گئے تو میں سامنے پتھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے کھڑے ہو گئے. وہ آئی عورت، ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے تھے. کہاں گئے تمہارے صاحب؟ ابو بکر کو بڑا تعجب، کی سامنے بیٹھا ہے، ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہی. بیوقوف عورت کو. انہوں نے کہا سنا میرے بارے میں انہوں نے حجو کی ہے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر کہتے ہی نہیں ہیں، حجو کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر کہتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تبت یدا ابی، انہوں نے کہا شعر نہیں تو اللہ نے کہا ہے اس سے لڑا لاٹھی چلا لو، چلانا ہے تو. کہا اس نے. جب وہ چلی گئی تو پروردگار عالم نے جو مدد فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ بکھر کر آئی تھی اگر مجھے قریب آ جاتی تو میرے فرشتے جو متعین کیے گئے تھے اس کے پرخچے اکھاڑ دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک چیز عطا کی. اس پہ بہت لمبی چوڑی داستانیں ہیں اور کئی واقعات ہیں. حقیقت میں جو نبوت ہے، نبوت میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ دو کیٹیگری کے ہیں. زیادہ تر انبیاء بیچارے ایسے رہے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھ سکے. بحیثیت طالب علم یہ بات کہہ رہا ہوں، تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ 5 نبی ایسے ہیں جو بحیثیت رولر رہے ہیں. بقیہ ہر نبی نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہوا نہیں ہے. وہ 5 میں موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، داؤد علیہ السلام 2 ہیں، سلیمان علیہ السلام 3 ہیں، یوسف علیہ السلام 4 ہیں. ہمارے نبی سید الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں نمبر پر ہیں. پروردگار عالم نے اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بہت بڑا حصہ دیا تھا. دوسری خصوصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت للارض طہورا ومسجدا، پوری دنیا کی زمین ہمارے لیے مسجد ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. کرسچن کو چرچ چاہیے، ہندو کو مندر چاہیے، مسلمان کو اللہ کی زمین چاہیے. اللہ کی زمین ہر جگہ اویلیبل ہے. ایک مسئلہ اور بیان کر دیں. اسلام دین فطرت ہے. کیا ہے؟ ایک بیماری ہوتی ہے، خدا نہ کرے کسی کو لگے، شک کی بیماری، جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں رہتا ہے. بعض عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے. پاکی، سب چیز دھل رہی ہیں پھر بھی نہیں، پھر دھل رہی ہیں، پھر دھل رہی ہیں. یہ زمین ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ناپاکی کے لیے پروف چاہیے، پاکی کے لیے پروف نہیں چاہیے. آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیجیے. جب تک کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زمین ناپاک ہے تب تک زمین پاک ہے. اگر شک کی بنیاد پر مسائل بنائے نہ جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی چیز پاک ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یقین کی بنیاد پر مسائل کیا ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. آپ سامان لے کر آتے ہیں باہر سے، کبھی سیب لاتے ہیں، کیلا لاتے ہیں، اناج لاتے ہیں. اب آپ شک کرنے لگیں، بوری باہر رکھی تھی، ہو سکتا ہے کتا نے آیا ہو، پیشاب کیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو. اس شک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ صاحب یہ ناپاک ہے، اب وہ ناپاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کپڑا آتا تھا یمن سے، تو بڑا کلف ہوتا تھا کپڑے میں. کسی نے رومر چھوڑ دی کہ ایک جانور کا پیشاب ہوتا ہے، وہ چھینٹا مار کے پریس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلف ہے. حضرت عمر نے کہا جس نے کہا اس کو بلا کر کے آؤ، اس کو بلاؤ.
बुलाया गया, कहा तुमने देखा है छींटा मारते पेशाब का? कहा नहीं, मेरा ऐसे अंदाजा है। कहा ऐसे बना अंदाजे नहीं लगाया करें, जब तक ये तहकीक नहीं होती कि ये उससे है तब तक नापाक नहीं होता है। अब पूरी दुनिया की कैफियत बयान कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये जितनी खाने पीने की अशिया हैं, इसमें तीन तरीके की कंट्रीज होती हैं। कभी आप बाहर का सफर करें तो ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। एक कंट्री तो वो है जिन्होंने अपनी पब्लिक से कह रखा है कि हम अपनी कंट्री में उसी चीज को आने देंगे जो हलाल होगा, बाकी आने ही नहीं देंगे चीजों को, और अगर हराम होगा तो उस पर लिखा होगा कि हराम है। जैसे दुबई वगैरह में गोश्त बिकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, सबके बारे में लिखा रहता है पैकेट पर कि दो बिहा अला तरीक़तिल इस्लाम, कि इस्लाम के तरीके पर यह दबा किया गया है। अगर किसी पैकेट पर यह नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो पैकेट जायज नहीं है। तो जितना माल आता है सब पर इस बात की पहले गारंटी होती है कि वो माल इस्लामी तरीके पर दबा किया गया हो। उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो ये करते ये हैं कि उनकी जो एम्बेसी होती है उस कंट्री में जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी वालों को ये पावर होता है कि वो जा करके चेक करके देखें कि ये सही में इस्लाम के तरीके पर दबा होता कि नहीं होता है। फिर वहां की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री की होती है उसको पावर दिया जाता है कि आप इनको सर्टिफिकेट इशू करें। हर पूरे प्रोडक्ट के ऊपर जब वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं फिर एम्बेसी से अप्रूवल कराते हैं, अप्रूवल करा करके फिर वो माल अरब दुनिया में आता है, वरना अरब दुनिया में माल नहीं आ सकता है। हिंदुस्तान में जमीयतुल उलमा को ये अथॉरिटी है। बॉम्बे में जो जमीयत का ऑफिस है, जमीयत का एक बहुत बड़ा काम है, बड़े बड़े चीजें यहां से जाती हैं, बहुत सी चीजें खाने पीने की, सब पर जमीयत की सील लगी होती है। अगर जमीयत की सील लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट वहां पहुंच गया तो वहीं से माल वापस हो जाता है। तो एक कंट्री वो होती है कि जो ये कहती हैं कि हम अपने माल जो लाएंगे उसके बारे में आपको तहकीक करके बता रहे हैं कि सही है, वहां हमें तहकीक की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कंट्री जैसे ये हमारी कंट्री है, इसमें दोनों तरीके का माल है। मिसाल के तौर पर KFC है, मैकडोनल्ड्स हैं, इनके यहां सुअर के गोश्त का भी कबाब बनता है और बकरे के गोश्त का भी कबाब बनता है। बनाने वाले भी एक ही लोग हैं, बर्तन का इस्तेमाल भी एक होता है, लिहाजा इनके यहां पर KFC और मैकडोनल्ड आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दूसरी कंट्री है। इसमें सारे यूरोपियन और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके बारे में। तीसरा मुल्क ऐसा है जो बीच बीच का है, जैसे जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ये भी मैकडोनल्ड, KFC वगैरह को परमिशन देते हैं, लेकिन सख्ती से पाबंदी होती है कि हाँ हलाल ही खाया जाएगा, बकिया नहीं खाया जाएगा। अच्छा, फिर ये कंट्री जैसे सिंगापुर, खासकर सिंगापुर में बाकायदा होटल पे लिखा रहता है हलाल फूड ओनली। आप जो मुसलमान हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप जाकर के वहां खा सकते हैं। इसी तरीके से जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, लिपस्टिक है, साबुन है, चॉकलेट्स हैं, ये जितनी भी बाहर की कंपनियां आती हैं, इनके बारे में जो हिंदुस्तान में है उनमें तो लिखा रहता है। इनके कुछ कोड होते हैं फॉरेन कंपनीज के, वो कोड अगर लिखे तो उसके बारे में आपको ये नहीं मालूम होता ये किस चीज का खाना है। लिहाजा ऐसी चीजों के बारे में ये नहीं कि साहब इस्लाम ने कहा है शक नहीं करो खाओ, ये हमको एहतियात करने की जरूरत है। ये तीनों किस्म के कंट्री होते हैं। पहले वाले में कोई जरूरत नहीं है, दूसरा जहां पर जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया ये है, ये उन्हीं को अलाउ करते हैं। बाकी सारी दुनिया में खाने पीने में हमको एतराज करना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी हमको जो खूबी अता की गई हमको नबी को की हैसियत से, वो ये है कि पूरी जमीन हमारे लिए पाक है और पूरी जमीन हमारे लिए सजदागाह है। इसीलिए मुसलमान आप देखें कहीं भी मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला तो इसलिए बिछा दिया जाता है ताकि मालूम हो कि नमाज पढ़ना है, वरना अगर जमीन डायरेक्ट पाक है तो मुसल्ले की भी कोई जरूरत होती नहीं। ये तो बताने के लिए कि नमाज की यह एक अलामत है, बंदा नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में वो एक सिंबल बन चुका है मुसल्ला, कि मुसल्ला बिछाते ही हर एक आदमी को मालूम हो जाता है कि ये प्रे कर रहा है,
مسلمان بولتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک سمبل ہے، ورنہ حقیقت میں ہم ڈائریکٹ نماز بھی زمین عرب وغیرہ جب راستے میں نکلتے ہیں ریگستان میں، وہ چاہے کروڑپتی اور اربپتی ایسے بچھا لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیتا ہے، ریت لگتی اٹھ کے جھاڑ دیتا ہے، ختم کہانی۔ بڑے سمپل ہوتے ہیں لوگ۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی، وہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کی تعداد کثرت سے ہوگی۔ اس کے دو معنی ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری دنیا کی قوموں کو پیش کیا گیا، نبی ان کے فالوورز، نبی ان کے فالوورز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ماننے والا ان کے ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض نبی اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا، پیچھے کوئی ایک آدمی بھی نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پیچھے اتنے لوگ تھے کہ آپ انگلیوں پہ کیا کر لیں، گن لیں۔ بعض انبیاء تھے کہ جن کے پیچھے کچھ کثرت تھی۔ سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ آپ کے امتی دکھلایا گیا ہے، کہ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا فخر ہے۔ اور آپ نے جو فیملی پلاننگ کے خلاف وہاں پر بات کہی ہے، وہاں پر یہ بات کہی ہے کہ لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو بچے زیادہ جنیں اور محبت کرنے والی، تزوج الودود الولود۔ کیوں؟ تاکہ میں قیامت میں اپنے اکثر امت پر فخر کروں۔ کوئی اس بنیاد پر کہ ہمارے رسول کو قیامت میں اس بنیاد پر فخر ہو، اگر اس کے بچے زیادہ اس لحاظ سے وہ کوئی کنٹرول نہیں کرتا، اس کا اس کو ثواب ملتا ہے، الگ سے ایکسٹرا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، دنیا اس وقت اس چکر میں آپ کو پھنسا چکی ہے کہ آپ فیملی پلاننگ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کبھی زندگی رہی تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ فیملی پلاننگ کا چکر چلایا کیوں گیا ہے۔ ایک جملے میں بتا دیں کہ جن لوگوں نے 1950s میں یہ باتیں کہی تھی کہ صاحب فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، آج آپ کو معلوم ہے اشتہار دے رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو۔ پورے جتنا یورپ ہے پریشان، وہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہ کیوں آپ کو نیشنلٹی دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں جو ہے بچے نہیں۔ جاپان رو رہا ہے بچوں کے لیے۔ ابھی وہاں کی رانی پریگننٹ ہوئی تھی 2 سال پہلے، تو ٹی ویوں میں آتا تھا کہ صاحب رانی پریگننٹ ہے۔ ہمارے یہاں عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو چھپایا جاتا ہے، وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل اشتہار دیا جا رہا ہے کہ رانی پریگننٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو طرف سے دیکھ کر کے بچہ پیدا کرنے کی رغبت کریں۔ جاپان کے پارکوں میں جب جائیں تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، 40 سے لے کر 100 سال تک والے ٹہلتے رہتے ہیں، بیچ میں پیچھے والے ہیں ہی نہیں، بچے نہیں رہتے۔ پارک سب بوڑھوں سے بھرا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب بہت پریشان ہے بچوں کے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں انٹرفیئر کریں گے تو ایسی پریشانیاں لاحق ہوں گی۔ دیکھیں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں آپ سے قطعی نہیں کہوں گا سب لوگ چلو آج ہمارے یہاں دعوت کھاؤ۔ یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور میں آپ سب کو لے کر کے چلوں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد چلو کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ پروردگار عالم کا یہ پورا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، پورا کنبہ یہ ہے۔ اگر اس میں کھانا موجود نہیں ہوگا تو وہ کنبہ نہیں بڑھائے گا، کنبہ شارٹ رکھے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں رزاق ہوں۔ میں کیا ہوں؟ رزاق ہوں۔ آپ تو جاب کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر کو فریش دیتا ہے، فریش مٹن، فریش گوشت کھلاتا اس کو، کیونکہ اس کے مزاج میں مردہ کھانا نہیں ہے، اس کو فریش کا انتظام کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم رزاق ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ صاحب آبادی زیادہ ہو جائے گی، پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ پرابلم ہم کھڑی کرتے ہیں تو پرابلم کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہزاروں ٹن، ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن گیہوں امریکہ جو ہے سمندر میں پھینکتا ہے، کہ اگر مارکیٹ میں گیہوں کو لے کر کے ہم آ جائیں گے تو گیہوں کی ویلو کیا ہو جائے گی، ریٹ کیا ہو جائے گا، کیونکہ کیپٹلزم ہے، پیسہ کمانے کی ترکیب ہے۔ اس کیپٹلزم کے تحت وہ کیا کرتا ہے
کہ مارکیٹ میں پروڈکشن آئے گا، مال زیادہ ہوگا، ریٹ کیا ہو جائے گا. ہر سامان کا یہی ہوتا ہے کہ مال زیادہ آئے گا، ریٹ گر جائے گا. مال زیادہ نہیں آنے دو تاکہ پونجی پتی پونجی کماتے رہیں. اس پالیسی کے تحت پرابلم ہے، ورنہ اللہ اس زمین سے اتنا پیدا کرتا رہتا ہے جتنا لوگ موجود ہوتے ہیں. زمین نہیں بڑھتی ہے، آدمی بڑھتے ہیں، ہے نا، پیداوار بھی بڑھتی ہے. ہم اپنے بچپن کی بات بتاتے ہیں، ہم نے بھی کھیتی کی. جس کھیت میں ہم ایک مرتبہ فصل لے لیتے تھے تو اگلے سال اس کھیت کو خالی رکھا جاتا تھا کہ اس کی طاقت نکل گئی ہے، تو گویا ایک فصل 2 سال میں ہوتی تھی. آج اس کھیت میں 1 سال میں 3 فصل ہوتی ہے، اور 2 سال میں ملائیں گے تو 6 فصل ہوتی. اور کہیں کہیں سبزی وغیرہ جو لوگ صرف بوتے ہیں وہ 7 فصل کرتے ہیں. لہذا یہ اللہ کا سسٹم ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثرت ہوگی. تو ایک تو نبی کے زمانے میں اگر یہ لیا جائے تو کسی نبی، مولانا یہ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر سارے انبیاء کو شمار کر لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے کسی کے ماننے والے 100 کو کراس نہیں کیے اس کے زمانے میں. ان کے خود کے زمانے میں جب تک وہ حیات رہے کسی کے ماننے والے 100 کو کراس نہیں کیے ہیں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ جا رہے ہیں تو تا حد نظر آپ اندازہ کریں کہ 1,00,000-1.25 کا مجمع، وہ بندہ جو 100 آدمی اور 125 آدمی کو لے کر کے ہجرت کیا ہے، 10 سال کے اندر اس کے سامنے 1,25,000 کا مجمع کھڑا ہوا ہے. یقینی بات ہے کہ 1,25,000 تو حج میں موجود تھے، پورے سارے تو نہیں چلے گئے ہوں گے، کچھ لوگ تو یقینی بات ہے رکے ہوں گے، چاہے 5% لوگ رکے ہوں، تو یہ 1.5 تک کم سے کم جاتا ہے مجمع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ خاص رحم فرمایا کہ ہماری امت کی کثرت کی، لہذا آپ اس کثرت کے ثواب میں شامل ہونا چاہیے. فیملی پلاننگ کا سب سے بڑا نقصان وہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. فیملی پلاننگ ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ پڑھا لکھا. کون نہیں کرتا فیملی پلاننگ؟ غیر پڑھا لکھا. جب غیر پڑھا لکھا نہیں کرتا ہے تو وہ مستقل غیر جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوگا اتنی اولاد کے چانسز ہیں کہ وہ بھی پڑھیں گے لکھیں گے، سب کی تربیت ہوگی. جو غیر پڑھا لکھا ہے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غیر پڑھا لکھا. لہذا آپ پڑھے لکھے کم ہوتے جائیں، ہوتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے، اسی لیے کنٹرول نہیں کر پاتے لٹریسی کو. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، سارے لوگ لٹریٹ ہو جائیں تو مسئلے کا حل نہیں ہے. سارے لٹریٹ ہو جائیں. اب جاپان میں یہی ہو گیا نا. جاپان کی ایک دوسری پرابلم، جاپان نے ایک ڈپارٹمنٹ کھول لگا، انلیگل ڈپارٹمنٹ. کیا نام ہے؟ لیگل نہیں، انلیگل ڈپارٹمنٹ. آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آپ جا کر کے انلیگل ڈپارٹمنٹ میں اپنا رجسٹر کرا دیجیے گا، آئی ایم انلیگل. کیوں؟ سب پڑھے لکھے ہیں، مزدوری کا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. ابھی دنیا کے جو لوگ جاتے ہیں جاپان کا ویزا کتنا مہنگا ہوتا ہے، 9 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کیونکہ عام لیبر 1 لاکھ روپے کماتا ہے. اب یہ لیبر جاتے ہیں 3 مہینے کا ویزا لے کر کے، ختم ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ان کو افراد چاہیے. تو سارے لوگوں کو لٹریسی بنا کر کے بھی پرابلم کا حل نہیں ہے، پرابلم مزید کریٹ ہونی ہے. بہتر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کی فکر کریں، کوشش کریں. پڑھائی لکھائی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اتنا نہیں مارے بچوں کو جتنا مارنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ دیگر انبیاء میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہماری دعوت انٹرنیشنل ہے. ہماری دعوت دیکھیں، یہ جو بات کہی میں نے لٹریسی والی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جہالت کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھے نہیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں وہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. دعوت عام سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت 2 لحاظ سے ہے، ٹائم بینگ ہے اور ایک اسپیشل علاقے کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک جگہ کہتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے میں نے بھیجا. اسی لیے کل بھی یہ پرسوں بھی بات ہوئی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب تک وہ نبی کو نہیں تسلیم کرتا آخری نبی تب تک اس کی نجات کے کوئی چانس نہیں ہے، ہر حال میں اس کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت عام ہے، اور اس دعوت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، اور کبھی زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے یہ دعوت عام کا، اب میں ساری باتیں کور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کے معنی ہوتے ہیں، دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تھوڑی بات کرنا، زیادہ سمجھ میں آنا۔ اللہ کے رسول کتنی تقریر کرتے تھے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ۔ بڑی بڑی تقریر کتنی دیر؟ 10 منٹ، وہ بھی ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی ہے، ایک مرتبہ آپ کے اوپر کیفیت طاری تھی اور آپ نے کہا جتنا پوچھنا ہے پوچھتے جاؤ، فجر سے بیٹھے ظہر تک پوچھتے گئے لوگ، تو بھی سوال جواب تھا، یہ پوچھے وہ پوچھے۔ تو اللہ کے رسول کی ان دونوں واقعات کو اگر نکال دیں تو تقریر 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک جملہ بولتے تھے، لوگ اتنا سمجھتے تھے۔ 2 وجہ ہوتی تھی، تاکہ ہر بات کو لوگ میمورائز کر سکیں، یاد کر سکیں۔ اب جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنا پبلک کیا کرے گی؟ نکلتی جائے گی بات۔ اور اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارے رسول کی ساری بات محفوظ ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی یہی تھی کہ مختصر گفتگو کی جائے۔ ایک چیز، دوسرا کیا کرتے تھے؟ بات کو ریپیٹ کرتے تھے۔ جیسے ایک بات کی چہرے سے فوراً معلوم ہونے لگتا ہے کہ بات پبلک سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی ہے، پھر اللہ کے رسول اس کو دوبارہ کہتے تھے، پھر سے 12 کہتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ یہ کرتے تھے کہ جب رسول اٹھ کے چلے جاتے تھے تو صحابہ بیٹھ کر کے کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا کیا باتیں حضور نے کی آج۔ تو مختصر کرنے میں پھر اس کو کیا ہونا تھا، اس کا سمری بیان کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ اگر کہیں ایک صحابی کوئی بات کہہ دیتا نا، نہیں ایسے نہیں کہا حضور نے، یہ بات کہی تھی، وہیں پہ کریکشن ہو کر کے پھر یہ اٹھ کر کے جاتے تھے، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اس پر عمل کرنا ہے پہنچتے ہی یہاں سے نکلنے کے بعد، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا کہتے تھے، زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ نقل کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ رسول چوری کسے کہتے ہیں؟ سب لوگ جانتے ہیں چوری کسے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر وہ کام چوری ہے جب یہ تم چاہو کہ دوسرا نہ جانے۔ نہیں سمجھے؟ میں پرس یہاں رکھ کر کے گیا، چوری آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ پرس دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں، اس کا مطلب یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ گھر میں بچے بیٹھے نیٹ پہ، آپ کو دیکھا انہوں نے دوسرا نیٹ سے آن کر دیا کھٹ سے، اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے، بی کیئرفل، غلط ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ چاہیں کہ دوسرا نہ جانے تو سمجھ جائیں کہ چوری سے مراد پیسہ ہی چوری نہیں ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے۔ غلط کام جب دوسرا نہ جانے یہ ہماری تمنا ہو، اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے۔ ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ دوسرا معنی جوامع الکلم کا کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ، یہ جو میں نے جو بات کے آخر کی باتیں کی زیادہ تر سید سلیمان ندوی سے نقل کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی واقعات میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو روایتیں صحیح ثابت ہیں انہی کو، کیونکہ یہ مرچ مسالے والی جو باتیں ہوتی نا تو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بڑے مسالہ لگا کر کے چٹپٹا بنا کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ سید سلیمان ندوی اس کے قائل نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحیح باتیں جو 100% پیور ہیں وہی لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ کیونکہ جتنی آپ مرچ مسالہ لگائیں گے اتنا کراس کوسچن اٹھتا جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، جب واقعات میں آپ مرچ مسالہ لگائیں گے تو وہ کراس کوسچن ذہن میں اٹھتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری تشریح فرماتے ہیں، اور یہی اصل تشریح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جوامع الکلم ہے اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ بہت سے نبی کو کتاب دی گئی، بہت سے نبی کو چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے،
ہر صحیفے میں کچھ باتیں ہیں، ہر اللہ کی آسمانی کتاب میں کچھ باتیں ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انجیل ہے، اخلاقیات پر بھرپور گفتگو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے صحیفے ہیں، نصیحت پر بھرپور گفتگو ہے۔ زکوٰۃ کیسے دی جائے اس کا نہیں ہے۔ توریت سب سے زیادہ احکام پر بات کرتی ہے، وہ بھی 10 کمانڈمنٹ میں جا کر کے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں کسی ایک خاص چیز پر فوکس ہے، وجہ ہے۔ کچھ تو لوگوں نے چینج کیا ہے، اور کچھ اللہ یہ چاہتا، جانتا تھا کہ ہمارا آخری نبی جانے والا ہے جو سب کو لے کر کے بیان کرے گا، لہذا اتنا بتا دو جتنا ان کو ہضم ہو سکے۔ تو پروردگار عالم نے جو کتاب قرآن کریم عطا فرمائی، اس میں سب چیز کو بیان کیا۔ دیکھیں، سب چیز جب کہی جاتی ہے تو ذرا اس کو دھیان میں رکھیں۔ سب چیز کا مطلب یہ نہیں ہے، سب چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی جنت میں کیسے داخل ہو جائے، اس کے سارے طریقے قرآن کریم نے بیان فرما دیے ہیں۔ آپ بولیں کیمسٹری کا فارمولا کہاں ہے صاحب، اس میں بایو کے جو ہے وہ اصول کہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی بحث نہیں۔ انسان جنت میں جائے کیسے، رب کو اپنے خوش کرے کیسے، نبی کی اطاعت کرے کیسے، اس کے سارے فارمولے قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ کوئی ہم کو کسی کتاب کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بچا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، وہ حدیث ہو گئی۔ لہذا اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دنیا کو، 2 چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھیں اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں، جتنی گمراہی ہماری ہے عقیدے سے لے کر کے سماجی معاشی ساری میں، پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم نے رسول کو اور اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے مسلمان نہیں کامیاب ہو سکتا، بقیہ چاہے جو کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی بتا دیں آپ کو، دوسرا کامیاب ہونے کے پورے چانسز ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان جب تک کہ پروردگار عالم اور اس کے رسول سید الانبیاء سرور کونین کی بات پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ نہیں کر لیں۔ لہذا یہ جوامع الکلم سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید جس میں ہر چیز، عقیدہ بھی لکھا ہے، مسائل بھی لکھے ہیں، سماجی زندگی بھی لکھی ہے، ساری وہ چیزیں جو ہمارے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات کیا بتائی، جس سے آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ دوسری چیز، اخلاق میں وہ باتیں بیان کی گئی، غور سے سنیے گا، پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں ایک جملے میں۔ اخلاق میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ مسلم کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے فرمائی، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو ہوتا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جو بھی ہم کو اخلاق دکھلایا گیا ہے اس کی ڈیپتھ میں، اس کی جڑ میں یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تیسری چیز، وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جس سے دنیا میں سکون قائم ہو۔ کبھی اس ٹاپک پر، ویسے پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہوں لیکن اب تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، اس ٹاپک پر بات کرنا ہے۔ ہر قانون کی جڑ میں سکون کی تلاش ہے۔ وہ قانون بھی جس کو دنیا کمنٹ کرتی ہے، جیسے طلاق جیسے قانون پر، اس پر بھی، اس کے بھی جڑ میں یہ ہے سکون۔ ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ، دنیا میں سکون کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کی ساری کوششیں اسلامی قانون کی، وہ ہماری نماز ہو، وہ ہمارے روزے ہوں، وہ ہماری زکوٰۃ ہو، ہر ایک کی جڑ میں یہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی کا نام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ تھوڑی باتیں 2-3 اور بتا دیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے۔ تکمیل دین، یہ بھی کسی کو نہیں میسر ہوا، سارے انبیاء میں تکمیل دین نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती। गौर से सुनिएगा तर्जुमे को। अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपनी नेमत, यानी ये जो दीन तुमको नसीब किया गया है, ये मेरी जानिब से नेमत है। खुदा के वास्ते कभी ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि हम मुसलमान घर में पैदा हो करके ये कहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अल्लाह उसको नेमत कहता है। वातममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मेरी रजामंदी सिर्फ इस्लाम पर अब है, बकिया कोई मजहब हमको कबूल नहीं है। अगर ये जो तकमील दीन है, तकमील दीन में फिर वही बात आई कि हर मजहब में चंद बातें लिखी हुई हैं, चंद बातें लिखी हैं पूरी जिंदगी गुजारने को, लाइफ को मेंटेन करने की किसी में पूरी सलाहियत नहीं है। न दुनिया के कोई पार्लियामेंट इस पर कामयाब है और न दुनिया का कोई मजहब इस पर कामयाब है, चाहे वो जाती तौर पर कोई मजहब हो या आसमानी मजहब हो। हर मजाहिब में फॉल्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाम की देन है। इसी को हम कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है। इसी बात को हम इस जुमले में कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है। जिंदगी को कैसे गुजारना है परवरदिगार आलम ने हमको गाइड कर दिया है, और जिन चीजों को गाइड नहीं किया है, ये जुमला भी सुनते चलें, जिन चीजों को गाइड नहीं किया है इसका मतलब यह है कि वो फ्लेक्सिबल हैं, उनके अंदर लचक है और वो दुनिया में चेंजिंग चाहती हैं, वक्त के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से। अल्लाह ताला ने उस चीज को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है कि हमारी उम्मत के स्कॉलर उस लिहाज से अपने वक्त उसको चेंज करते रहेंगे। लिहाजा उसका कभी कानून, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो बैठ करके अपने अपने तौर पर ये कमेंट करते रहते हैं 1400 साल पुराना मजहब है, अब कैसे इस दुनिया में लागू हो सकता है? इतनी हाई फाई दुनिया जा रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि 1400 साल पहले वाला मजहब आज अप्लाई हो सके? इस बात को याद रखें। पढ़े लिखे से बात कर रहा हूं, सारे वो पढ़े लिखे जिनके दिमागों में ये कीड़ा काटता है, उनसे गुफ्तगू है। कानून उस वक्त चेंज होता है जब उसके अंदर तब्दीली 3 वजह से आती है। पार्लियामेंट कानून क्यों चेंज करती है? वो बेचारी सोचती है 100 साल के बाद क्या होना उसके दिमाग में नहीं रहता, लिहाजा मुख्तलिफ बिल आते रहते हैं, पार्लियामेंट में चेंजिंग हो। दुनिया की सारी पार्लियामेंट यही करती रहती है, अपने बनाए हुए कानून को खुद ही क्या करती है, चेंज करती। इस्लाम ने क्या कर रखा है, जिसमें चेंज होने के चांसेस है उसका कानून ही नहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर नमाज में सजदा फर्ज है, नमाज में क्या है, सजदा फर्ज है। नमाज में रुकू फर्ज है, कानून है। नमाज में क़याम फर्ज है, फर्जियत की बात कर रहा हूं, नमाज में क़याम फर्ज है। अब एक आदमी उठ करके कहता है, एक बच्चा, मैं तो साहब BSc कर चुका हूं, मैं कैसे रुकू करूं? ये तो नहीं कह सकता वो। मैं बहुत साइंटिस्ट बन गया हूं, मैं सजदा कैसे करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जो चीजें उसने फर्ज की हैं वो वक्त और मौसम के लिहाज से कभी चेंज होने की कोई जरूरत नहीं हो सकती है, और जिनमें जरूरत होती है उसको उसमें क्या किया है, साइलेंट रखती है। मिसाल के तौर पर लिबास है, लिबास कल्चरल चेंज होता है, लिबास मौसम के लिहाज से चेंज होता है, लिबास लोकेशन के लिहाज से चेंज होता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि कौन सा लिबास पहना जाए? अब अल्लाह के रसूल अगर लिबास की डिजाइन बनाने लगते हैं तो टेलरों के तो मां बड़े मजे आ जाते, डिजाइन ही डिजाइन होती, और जितनी भी डिजाइन बनाते वो नाकाफी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेड बाई अल्लाह हैं, जवाब क्या देते हैं, क्या ना पहना जाए? सवाल क्या किया गया था, क्या पहना जाए? अगर पहनने की लिस्ट गिनाते तो गिना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हर मौसम के लिहाज से, हर इलाके के लिहाज से, आने वाले दिन के लिहाज से, फैशन के लिहाज से बदलता रहेगा, कितना गिनाते आप? लिहाजा आपने जवाब में क्या फरमाया कि भाई ये ना पहना जाए, बकिया जो जी चाहे पहनो। 3 चीजें बता दी आपने मर्दों के लिए। ऐसा ना पहनो कि नाफ से लेकर के घुटने तक वो लिबास ट्रांसपेरेंट हो, छलकने वाला हो, वो लिबास टाइट हो, वो लिबास फटा हो। आप बकिया जो चाहें पहने। औरत के लिए बता दिया कि साहब हाथ, चेहरा और पैर को छोड़ करके
पूरा बदन कवर हो, तुम चाहे साटन से कवर करो चाहे कॉटन से कवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही 3 चीज फिर यहां उस कवर करने वाले एरिया पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, टाइट नहीं होना चाहिए और वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये 3 के अलावा आप जैसे चाहें वैसे पहने। ये एक अलग बात है कि आज बुर्का भी जो पहन रही हैं वो भी इसमें शामिल है। बुर्का पहनने का कोई फायदा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नमाज की इजाजत दी है औरतों को नमाज पढ़ने की, वहां पर एक जुमला ये भी कहा गया है कि मैले कुचैले लिबास में जाएं। आज हमारी औरतों ने क्या कर रखा है, सबसे खराब कपड़ा घर पहनना है, सबसे अच्छा कपड़ा बाहर पहनना है। शौहर खरीदता है पैसे लगा के, देखते हैं गैर शौहर, खरीदा इसने पैसा लगा के, देखता कौन है, गैर शौहर देखते हैं क्योंकि बाहर पहन कर जाती है। और हम प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, नमाज भी दनादन पढ़ते हैं, कभी अपनी बीवियों को नहीं टोकते कि ये क्या कर रही हैं आप। हम ये समझ रहे हैं कि बस हम नेक हो गए ना, मौलाना क्या प्रोग्राम कर रहे हैं नहीं चलेगी गाड़ी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही, हर शख्स तुम में का जिम्मेदार है और जिस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारे सर डाली गई है वो तुमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उससे बच नहीं सकते। लिहाजा ये जो बात ये कह रहा था कि जिन चीजों में चेंजिंग होने के चांस है उन चीजों को अल्लाह ने बयान ही नहीं फरमाया है। उसमें से एक मिसाल आपको दे दी। हर नबी को जो मौजूदा अता किया उसके वक्त के साथ मौजूदा खत्म हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, आज सालेह की ऊँटनी आप देखना चाहें नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू दिखलाया था, शहर के साथ मुकाबले में मौजूदा दिखलाया था, आज नहीं है। किसी नबी का मौजूदा बाकी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा मौजूदा कुरान करीम है और अल्लाह ने वादा किया है नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाज़िल मैंने किया है, हिफाजत मैं करूंगा। ये आपके हाथ में दिया गया रब्बे करीम की जानिब से हुजूर को मौजूदा और उम्मत को ये शर्फ अता किया गया कि वो मौजूदा आपके सामने मौजूद है, दुनिया के कोई मौजूदे मौजूद नहीं है। इसकी कदर करें। आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, ये बात पक्की जान लें। इतनी कोई हदीस की किताब नहीं है, सियासत्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, नसाई, मुअत्ता मालिक, मुस्नद अहमद, इब्न हब्बान, इब्न अबी शैबा, दारमी, दैलमी, कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसमें यह जिक्र नहीं हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, हुबली में खास कर इस बात का जिक्र कर रहा हूं। यहां पर हालात इस किस्म के ज्यादा हैं अतराफ में, कोशिश करें इसको खत्म करने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, बहुत काम किया। कर्नाटक की सरजमीन पर मौलाना रियाद अहमद फैजाबादी से बढ़ करके खत्म नबूवत पे काम नहीं किया किसी ने। पूरी दुनिया इस बात का एतराफ करती है। लिहाजा खत्म नबूवत को मजबूती से पकड़ें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहां कहीं उठें बैठें इस बात का चर्चा करते रहें कि आखिरी नबी अल्लाह के रसूल हैं। और अगर कहीं कोई ऐसा दोस्त, ऐसा आदमी टकराता है जो नबूवत का इनकार करता है, उसको समझाने की कोशिश करें। कोई नबी हुजूर ने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अली तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे हारून, जैसे मूसा के साथ हारून की मिसाल। फौरन टोका, लेकिन हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत उमर के बारे फरमाया, लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर। उमर की दूर अंदेशी, उमर की फरासत, उमर की होशियारी इतनी तेज थी, हजारों मील देखता था बंदा, हजारों साल देखता था। आपने फरमाया लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला होता तो नबूवत किसको मिलती? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी ने घर बनाया, विजिटर्स आए, देखा बड़ा अच्छा बनाया, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है।
ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی. وہ بولا یار عجیب، اتنا اچھا گھر بنا ہے، یہ اس میں سوراخ رکھ رکھا ہے اس نے. ایک اینٹ اٹھایا اس نے. آپ نے فرمایا کہ یہ پوری نبوت کا گھر تھا، میں وہ آخری اینٹ ہوں. مکمل ہو گئی عمارت، اب اس میں کوئی نقص نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور ایک چیز اور ہے جو بیان کر دیتا ہوں، کہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں، مطلب میں چاہ رہا ہوں ٹاپک ختم ہو جائے، دیر تو ہو رہی ہے. جو تمام نبیوں میں سے ایک نبی، ایک چیز اور نبی ہمارے نبی کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب کسی کی نہیں سننے کی ہمت، کسی کی نہیں ہوگی کوئی اپنی بات کہہ سکے اللہ سے، اس وقت کون کام آئے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء اللہ کے جلال کے سامنے ہمت نہیں کریں گے کہ چلے جائیں. اس وقت کون کام آئے گا؟ پوری دنیا کا کسی نبی کو ہر نبی کانپ رہا ہوگا، اپنے اپنے وہ ایک ایک چھوٹے گناہ کو یاد کر رہا ہوگا. آپ کو پوری تفصیل اس پر گفتگو کر چکا ہوں. موسیٰ یاد کریں گے کہ میں نے مرڈر کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام یاد کریں گے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ بولا ہوں. نوح علیہ السلام یاد کریں گے کہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میرے بچے کو بچا دے، اور اللہ نے بڑا ڈانٹ کر کہا تھا انہو لیس من اہلک. یہ سب یاد کریں گے. کسی کی ہمت رب ذوالجلال کے سامنے نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور جا کر کے اللہ سے بولوں گا اللہ بندوں پر رحم فرمائیے، ان کا معاملہ حساب کتاب شروع فرما دیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں جاؤں گا رب ذوالجلال کے سامنے، کیونکہ اتنا ناراض ہوگا پروردگار عالم، اتنا ناراض ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلا کر کے اللہ کہے گا لمن الملک اليوم. کہاں ہیں وہ دادا جو دادا بنتے تھے اپنے آپ کو؟ لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد. ساری دنیا سن جیسے بہرے لوگ، یہاں بڑی دادا گیریاں چلتی تھیں بادشاہوں کی، سب سن ہو جائیں گے. خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج صرف اور صرف رب ذوالجلال کی حکومت ہے. ایسے میں اللہ کے رسول جا کر کے سجدہ کر لیں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے اللہ کے وہ الفاظ مجھے سکھائے جائیں گے کہ مجھے آج یاد بھی نہیں ہے. میں اللہ کی تعریف کروں گا، کتنی دیر تک کرتا رہوں گا یہ مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سل مانگو توتا دیا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کو. بادشاہ ایسے ہی کہتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا دیا جائے گا، وہ رب ذوالجلال ہے. کتنا دے گا معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر نبی کو ایک دعا دیتا ہے کہ تم دعا مانگ لو، جو تم مانگو گے وہ قبول ہوگی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے مانگا اللہ یہ جتنے بدماش ہیں سب کو ہلاک کر دے. اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. نوح علیہ السلام نے ہی مانگا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی کافر کو نہیں چھوڑنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کیا ہوں ایک دعا تمہاری قبول کروں. پوری دنیا میں سے لائے بھائی ایک کافر بھی بچا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ایک دعا مانگ لو، جو تم مانگو گے قبول کر لیں گے. حضور نے فرمایا میں یہاں نہیں مانگوں گا، میں وہاں مانگوں گا. آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے. اور پھر اللہ اتنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس نبی پر قربان جائیے جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل، جان، عزیز، ماں باپ، دولت، ثروت سب سے زیادہ اس نبی سے محبت کریں. اور اسی کی نبی کی محبت میں نجات ہے.
پروردگار عالم بھی خوش ہوتا ہے اور اسی کے فضل سے ہی ہماری گاڑی پار ہونی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ضروری اعلان یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میں اگلا آپ کو ایس ایم ایس کروں گا کہ میں کب تک واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ. جن لوگوں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں اس میں لکھ دیں تاکہ ایس ایم ایس کرنے میں آسانی ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے, خیریت سے لائے. اور بہرحال پروگرام چلتا رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ اور چلے لیکن کچھ نہ کچھ ایسے وہ بھی ضروری کام ہے, یہ بھی ضروری کام ہے. تو جن لوگوں کا بھی نام نہیں لکھا ہے لکھ دیں اپنا نام اور نمبر ڈال دیں تو انشاءاللہ ہم ایس ایم ایس کر دیں گے آپ کو. اچھا ہاں, ظہیر بھائی ہمارے جو بہنوئی ہیں ان کے بہنوئی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بارات آ رہی تھی پوری بس اور ڈائریکٹ ٹرک سے سامنے سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو 7-8 آدمیوں کو اس میں چوٹ لگی ہے. جو ڈرائیور کا کلینر وہ بس کا کلینر تھا وہ تو آن دی اسپاٹ ختم ہو گیا شاید یا تھوڑے دیر کے بعد. تو اس میں ان کے بہنوئی کو جو ہے وہ زیادہ چوٹ لگی ہے, دونوں پیر میں فریکچر ہوا ہے اور بلڈ بہت زیادہ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے جو بی پی جو ہے وہ بہت ہی لو ہو گیا ہے. تو آپ ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے پروردگار عالم اپنے رحمت کاملہ سے پروردگار عالم شفا عطا فرمائیے. اے رب ذی الجلال شافی مطلق لا شفاء الا شفاء. پروردگار عالم شفا عطا فرمائیے. اللہ اس محفل میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے جو بیمار ہے اس کو بھی شفا عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی شفا کا خاص معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور جانثار پیدا فرمائیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اسلام پر چلنے والا بنائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کو داخل فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیوی اور بچوں کو دیندار بنائیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.